بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم کنسائنمنٹ میں اگر نارمل لاس ہو جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ، کیلکولیشن، ریکارڈنگ اور ایفیکٹ، یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ نارمل لاس ہوتا کیا ہے. آج کا لیکچر جب پورا ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ کنسائنمنٹ میں نارمل لاس کیا ہوتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں، اس کی کیلکولیشن کیسے کرنی ہے، اور اس کا ایفیکٹ کہاں پہ جا کے ہوگا. لیٹس اسٹارٹ. سب سے پہلے لکھتے ہیں لاس آف اسٹاک اور گڈس. جو چیزیں ہم نے کنسائن کی ہیں ان پہ جو لاس ہے وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے. ویئر پارٹ آف دا گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ آر ڈیمیجڈ اور لاسٹ ان ٹرانزٹ. جہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں جو بھیجی تھیں ان میں سے کچھ چیزیں ڈیمیج ہو جائیں، خراب ہو جائیں، لاسٹ یا ہو جائیں راستے میں. دا ٹریٹمنٹ ان دا بکس آف اکاؤنٹ ول ڈیپینڈز اپان دا نیچر آف لاس، ویدر نارمل اور ایب نارمل. تو پھر ہم اس کو دو طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، نارمل لاس یا ایب نارمل لاس. اب نارمل لاس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نارمل لاس ایک ایسا لاس ہوتا ہے جو نارملی ان اوائڈیبل ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، ہم اس سے جتنا بھی بچنا چاہیں بچ نہیں سکتے. کس صورت میں ہوتا ہے نارملی؟ یہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرتے وقت مال، سپوز آٹا ہے یا اس قسم کی اور کوئی باریک چیز ہے، تو جب ہم لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں تو وہ بیگ میں یا تھیلے میں سے کچھ گر جاتا ہے، وہ لیکیج، یا اگر کوئی چیز راستے میں کوئی لیکوڈ چیز ہے تھوڑی بہت لیکیج ہو گئی، ایویپوریشن یا بخارات بن کے اڑ گئی. جیسے پیٹرول ہے، پیٹرول جب یہ پیٹرول پمپ والے پرچیز کرتے ہیں تو ایک بڑے ٹینکر میں کوئی 50,000 لیٹر اکٹھا یا اس سے بھی زیادہ اکٹھا پرچیز کرتے ہیں، اور ایک ٹینکر سے ڈائریکٹ ان کے ٹینک میں شفٹ ہو جاتا ہے. ایویپوریشن کے بہت کم چانسز ہیں، بخارات بڑھنے کے بہت کم چانسز ہیں. لیکن جب پیٹرول پمپ والے یہی پیٹرول سیل کرتے ہیں تو کوئی 100 روپے کا ڈلوا رہا ہے، کوئی 1 لیٹر، کوئی 2 لیٹر، تو وہ جب وہ پیٹرول ڈالتے ہیں تو پیٹرول کو بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے. یہ جو ہماری ایویپوریشن ہے، اس کو ہم ایویپوریشن کہتے ہیں، یہ ہماری نارمل لاس ہے، اس کو ہم نارمل لاس ٹریٹ کرتے ہیں. ایسے ہی شرنکیج ہے، کمی ہو جانا. جیسے کوئلہ ہے، سپوز کوئلے کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ شفٹ کرتے ہیں تو کوئلہ آپس میں آپس میں رگڑ کھا کے ایش بن جاتی ہے، سوا جسے ہم کہتے ہیں، ایش بن جاتی ہے، جو کہ نارملی کمی کا باعث بنتی ہے. تو یہ جتنے کی قسم کے لاس ہیں یہ سارے کے اندر سے سارے نارمل لاس ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا جی نارمل لاس. اب نارمل لاس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے؟ ٹریٹمنٹ آف نارمل لاس. دا ٹوٹل کاسٹ آف دا گڈ سینٹ از چارج ٹو دا یونٹس ریمیننگ. ویلیو آف اسٹاک از انفلیٹڈ ٹو کور دا نارمل لاس اور نارمل لاس ایبزاربڈ بائی دا ریمیننگ یونٹ. جو یونٹ انسولڈ پڑے ہوتے ہیں، ہم نے نارمل لاس کی وجہ سے جتنا بھی ہمارا ایفیکٹ ہوا ہے وہ ہم نے سارا نارمل لاس جو ہے وہ باقی یونٹس پہ شفٹ کر دینا ہوتا ہے. نارمل لاس جتنا بھی ہوگا اس کی وجہ سے جو باقی یونٹس پڑے ہیں ان کی کاسٹ کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ نارمل لاس جو ہے وہ ہمارا ایبزارب ہو جائے.
اس طرح ہم نارمل لاس کی کوئی انٹری پاس نہیں کریں گے، اور لیکن صرف اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جو باقی یونٹ بچ گئے ان سولڈ اسٹاک میں ان کی ویلیو ہم نے تھوڑا سا بڑھا دینی ہے. تو اب اس کے ایک ایگزامپل سے پہلے سمجھتے ہیں، پھر مزید اس کا فارمولا بنا کے اس کو دیکھیں گے. فار ایگزامپل if 2000 ریڈیو سیٹس آر کنسائنڈ ایٹ ₹300 پر ریڈیو سیٹ، 2000 ریڈیوز ہم نے سینڈ کیے ہیں ایٹ اے کاسٹ آف ₹300 پر ریڈیو، فریٹ بینگ ₹10,000، اور اس کو بھیجنے پہ ہم نے ₹10,000 کرایہ پے کیا ہے بھیجنے کا. Owing to a normal loss only 1960 ریڈیو سیٹس آر ریسیوڈ بائی دا کنسائنی. 1960 ریڈیوز جو ہیں وہ کنسائنی تک پہنچے ہیں، 1960 یونٹ، اور اس کو نارمل لاس ہو گیا. یہ جو لکھ بھی دیا اس نے نارمل لاس. اب اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے؟ اف دا کوانٹٹی انسولڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر 500 یونٹس جو ہیں ریڈیو سیٹ کے وہ سیل آؤٹ نہیں ہو سکے، بچ گئے ہیں، ابھی سیل نہیں ہوئے، تو اب ان 500 ریڈیو کی قیمت کو ہم نے تھوڑا سا بڑھا دینا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کچھ اس طرح ہوگی: 6 لاکھ روپیہ ان ریڈیو سیٹس کی ٹوٹل قیمت 300 ملٹی پلائڈ بائی 2000. اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا، یہ ان ریڈیو سیٹس کی ٹوٹل کاسٹ بن گئی، ریڈیو سیٹس کی ٹوٹل کاسٹ. اب ان ریڈیو سیٹس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے ریمیننگ یونٹس پہ، جو یونٹس کنسائنی تک پہنچے ہیں، یعنی جو یونٹ لاسٹ ہوئے ہیں وہ بیچ میں سے لیس کر دینے ہیں. 1960 پہ ہم یہ ڈیوائڈ کریں گے کاسٹ کو، پلس ڈائریکٹ ایکسپینسز جتنے فریٹ ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے. 6 لاکھ پلس 10,000 اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے ہم نے 1960 ریمیننگ یونٹس پہ. یہ پر یونٹ کی کاسٹ نکل آئے گی، اور اس کو پھر ملٹی پلائی کرنا ہے ہم نے 500 سے. یہ انسولڈ ریڈیو سیٹس ہیں، تو یہ قیمت ان کی بن گئی اپروکسیمیٹلی 1,55,612 روپیز. It will be a mistake to value the stock on the basis of، اگر ہم ان کو ٹوٹل یونٹ کی بیس پہ نکالیں گے جو بیچے ہیں تو پھر 6,10,000 کو 2,000 سے ڈیوائڈ کریں گے، جو کہ مسٹیک ہے، غلط ہے، ملٹیپلائڈ بائی 500. اگر ریڈیو سیٹس لاسٹ نہ ہوتے، نارمل لاس نہ ہوتا، پھر یہ طریقہ اڈاپٹ کرنا تھا انسولڈ اسٹاک کا. اس کو ملٹیپلائی کریں گے 500 سے تو یہ 1,52,500 روپے کا اسٹاک بنتا تھا. لیکن 1,52,500 کا جو اسٹاک ہے یہ بننا تھا نارمل حالات میں، اگر یونٹ لاس نہ ہوتے. جب نارمل لاس ہو گیا تو پھر 1,52,500 کی بجائے 1,55,612 روپے کا انسولڈ اسٹاک ہم گنیں گے، یعنی انسولڈ اسٹاک کی قیمت ہم تھوڑی سی زیادہ کر لیں گے تاکہ نارمل لاس اس میں ایبزارب ہو جائے. Being normal loss, such a loss is a part of the cost of the consignment, so no separate entry is passed. لہذا ہم کوئی اس کی separate entry pass نہیں ہوگی. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نارمل لاس کی کوئی سیپریٹ انٹری پاس نہیں ہوگی، بلکہ نارمل لاس کی وجہ سے جو انسولڈ اسٹاک بچے گا اس کی قیمت جو ایکچوئل بنتی ہوگی ہم اس کو تھوڑا بڑھا دیں گے تاکہ نارمل لاس اس میں ایبزارب ہو جائے. تو یہ ہے اس کا ایفیکٹ. اب اس کے لیے جو فارمولا بنا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. کنسائنمنٹ نارمل لاس کی شکل میں فارمولا یہ ہے، ہم اس کی مدد سے کیلکولیشن کیا کریں گے. اوریجنل کاسٹ آف دا گڈس کنسائنڈ، اصل قیمت جو چیزوں کو بھیجنے میں لگی، ٹوٹل چیزیں جو بھیجی ہیں ان کی کاسٹ پلس ڈائریکٹ ایکسپینسز جتنے بھی ہیں وہ، اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے ٹوٹل یونٹس جتنے ہم نے بھیجے لیس یونٹ لاسٹ، جتنے یونٹ لاسٹ ہوگا اس کو لیس کر دیں گے، جو باقی یونٹ بچ گئے اس پہ ڈیوائڈ کریں گے.
تو ایڈجسٹڈ پر یونٹ کاسٹ نکل آئی. پھر اس ایڈجسٹڈ پر یونٹ کاسٹ کو ملٹی پلائی کر دیں گے انسولڈ یونٹس پہ، جو یونٹ سیل آؤٹ نہیں ہو، اسے ملٹی پلائی کریں گے تو ویلیو آف انسولڈ اسٹاک ہمارے پاس کیلکولیٹ ہو جائے گی. اب اس کو ایک مزید اگزامپل سے سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے ہم پریکٹس کرتے ہیں. نواز شوگر ملز لمیٹڈ گجرات consigned 200 bags of sugar to their agent Mr. Arshad at پشاور. نواز شوگر مل نے 200 بیگز آف شوگر سینڈ کیے ہیں. ایک شوگر بیگ کی قیمت ہے 300 روپیز. سو یہ شوگر بیگ انہوں نے سینڈ کیے ہیں اپنے کنسائنی کو، اپنے ایجنٹ کو، ارشد کو. کنسائنی ہے ارشد اور کنسائنر ہے نواز شوگر مل. دے پیڈ ₹1000 ٹورڈز دا فریٹ اینڈ انشورنس. انہوں نے انشورنس اور فریٹ پے کر دیا ہے 1000 روپیز تاکہ یہ گجرات سے پہنچ جائیں پشاور کنسائنی کے پاس. ڈیورنگ ٹرانزٹ راستے میں 2 bags were completely damaged. 200 بیگ میں سے 2 بیگ شوگر کے کمپلیٹلی ڈیمیجڈ ہو گئے. اینڈ مسٹر ارشد ٹک دا ڈیلیوری آف دا ریمیننگ کنسائنمنٹ. باقی کنسائنمنٹ ارشد نے وصول کر لی. 200 میں سے 2 بیگ ڈیمیج ہو گئے، یعنی اس نے 198 بیگز وصول کیے ہیں. اینڈ امیڈیٹلی ایکسپٹ اے بل ڈران آن ہم، اور اس نے ایک بل پیبل ایکسپٹ کر دیا ہے 20,000 روپیز کا فار 2 months 2 مہینے کے لیے. اس کے بعد 2 مہینے کے بعد اس نے انفارم کیا کہ جناب وہ 198 بیگ میں سے 140 بیگز وار سولڈ فار ₹350 ایچ. 198 میں سے 140 بیگز جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہو گئے ہیں 350 روپے کے حساب سے. اور ہی ہیڈ یعنی ارشد پشاور میں جو ہے کنسائنی جو ہے ہی ہیڈ انکرڈ دا فالوئنگ ایکسپینسز. گڈاؤن رینٹ ہے 1400. آپ کو پتہ ہی ہے کہ گودام کا رینٹ جو ہے انسولڈ اسٹاک میں شمار نہیں کیا جاتا ہے. ایسے ہی کلیئرنگ چارجز ہیں اور ایسے ہی کیریج آؤٹ ورڈ ہے، یعنی جو مال اس نے آگے سیل کر دیا ہے اس پہ اس نے کیریج پے کی ہے. سو یہ کنسائنی کے ایکسپینسز ہیں جو انسولڈ اسٹاک میں شامل نہیں ہوں گے. ہی از انٹائٹلڈ ٹو اے کمیشن آف 10% آن سیل. وہ سیل پہ 10% کمیشن کا حقدار ہے. یہ سیل ہے، اس پہ 10% کمیشن لے گا وہ. Assuming that Mr. Arshad emits the balance, باقی رقم اس نے بھیج دی ہے بائی اے بینک ڈرافٹ. ایک بینک ڈرافٹ کے ذریعے باقی رقم بھیج دی. Prepare necessary accounts in the books of consignor. نواز شوگر مل کی بکس میں ہم نے نیسیسری اکاؤنٹس بنانے ہیں. ایک تو یہاں پہ MCQs بھی ہے کہ 3 قسم کے اکاؤنٹ نیسیسری اکاؤنٹ شمار کیے جاتے ہیں. کنسائنمنٹ اکاؤنٹ، کنسائنیز اکاؤنٹ یعنی ارشد کا اکاؤنٹ، اور گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ اکاؤنٹ. یہ 3 اکاؤنٹ کمپلسری یا نیسیسری کنسیڈر کیے جاتے ہیں کنسائنر کی بک میں. یہ ہمارا سوال ہے جی. اس کو اب ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ویلیویشن آف انسولڈ اسٹاک نکال لیتے ہیں. ویلیویشن آف ٹوٹل کوانٹٹی جو کنسائن کی تھی 200 بیگز، دیکھ سکتے ہیں آپ 200 بیگز. اس کے بعد 2 بیگ کمپلیٹلی ڈیمیجڈ ہو گئے اور 140 بیگز ہم نے سیل آؤٹ کر دیے. سو بیگز سولڈ 140، بیگز لاسٹ 2. سو 142 بیگز جو ہیں وہ سولڈ ہو گئے اور ڈیمیجڈ ہو گئے. باقی بیگ جو اس وقت بچ گئے ہیں بیگز انسولڈ وہ ہیں 58. اب ہم نے اپنا فارمولا لگانا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے. اوریجنل کاسٹ آف دا ٹوٹل گڈز یعنی 200 بیگز جو ہم نے بھیجے تھے ان کی ٹوٹل کاسٹ پلس ڈائریکٹ ایکسپینسز کنسائنر کے، نواز شوگر مل کے. اگر کوئی ڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں تو وہ بیچ میں شامل ہو جائیں گے. ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل
کوانٹٹی جتنے بیگز ہم نے بھیجے تھے مائنس کوانٹٹی لاسٹ جتنے بیگز راستے میں گم ہو گئے وہ اس میں سے ڈیمیج ہو گئے لیس کر دیں گے، اس پہ پھر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں ذرا سوال میں، ایک یونٹ کی قیمت 300 روپیہ تھی. روپیہ ایک یونٹ کی قیمت تھی. سو یہ 300 ایک یونٹ کی قیمت ہے، اور پھر اس کے بعد 1000 روپیہ اس کا فریٹ ہے، اور اس کے بعد ڈائریکٹ ایکسپینس میں ایک چیز یہاں سے ہم اور دیکھیں گے، یٹ انکرڈ فالوئنگ ایکسپینس. گوڈاؤن رینٹ ہے، یہ شامل نہیں ہوگا. کیریج آؤٹ ورڈ ہے، یہ بھی شامل نہیں ہوگی. لیکن یہ کلیئرنگ چارجز ہیں، کلیئرنگ چارجز یہ اس نے کلیئرنگ چارجز پے کیے ہیں جب مال اس تک پہنچا، تو 1800 یہ بھی ڈائریکٹ ایکسپینس میں شامل ہوگا. سو گوڈاؤن رینٹ شامل نہیں ہوگا اور کیریج آؤٹ ورڈ شامل نہیں ہوگا. یہ کلیئرنگ چارجز اور یہ فریٹ، یہ دو ڈائریکٹ ایکسپینس کے طور پہ ٹریٹ کیے جائیں گے. سو ڈائریکٹ ایکسپینس ہمارے 1000 کنسائنر کے اور 1800 کلیئرنگ چارجز، یہ مل کے 2800 ہو گئے. سو 200 بیگز تھے، 300 کا ایک بیگ، یہ قیمت 200 بیگز ہیں اور ایک کی قیمت ہے 300 روپیز. 60,000 روپیز ٹوٹل کاسٹ بن گئی، پلس 1000 کنسائنر کے اور 1800 کنسائنی کے کلیئرنگ چارجز مل کے 2800 ہو گئے. اور 200 بیگز بھیجے تھے اور 2 بیگز راستے میں ڈیمیج ہو گئے، وہ لیس کر دیں گے، 198 باقی رہ گئے. سو 62,800 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 198 پہ، تو یہ ہمارے پاس کاسٹ تقریباً آ گئی 317.17 اپروکسیمیٹلی تقریباً. اب یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم جو بیگ بھیجا تھا وہ اس کی قیمت 300 تھی، پلس 1000 روپیہ فریٹ تھا اور 1800 روپیہ کلیئرنگ ایکسپینس تھے. اس کے حساب سے یہ کاسٹ اب تھوڑی سی بڑھ کے بنی ہے، تھوڑی سی زیادہ بنی ہے. اگر ہم اس حساب سے کیلکولیٹ کرتے تو 60,000 پلس 1000 پلس 1800 اور ڈیوائڈیڈ بائی جو ہے وہ 58، 61,000 پلس 1800 اور ڈیوائڈیڈ بائی اس کو ہم نے کرنا ہے 58 پہ، سوری ڈیوائڈیڈ بائی ہم نے کرنا ہے 200 پہ. 61,000 پلس 1800 ڈیوائڈیڈ بائی 200 بیگز کل ہینڈ کیے ہیں. اگر ہم لاسٹ کو نہ ذہن میں رکھیں، لاسٹ کو نہ ریکارڈ کریں، ٹوٹل پہ ڈیوائڈ کر دیں بائی مسٹیک، تو یہ 314 روپے تقریباً کاسٹ بنتی ہے، 314. جبکہ 2 یونٹ جو لاسٹ ہوئے ہیں ان کی وجہ سے یہ کاسٹ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، 314 کی بجائے اب 317 روپے 17 پیسے اپروکسیمیٹلی یہ کاسٹ ہے. یعنی لاسٹ یونٹ کی وجہ سے، یونٹ ڈیمیج جو ہے ان کی وجہ سے جو ہمارا لاس ہوا وہ ہم نے ریمیننگ یونٹ کو ڈال دیا، ان کی کاسٹ 314 سے بڑھا کے 317 روپے 17 پیسے تقریباً کرتی ہے، تاکہ جو نارمل لاس ہوا تھا یہ 2 یونٹ کا، یہ نارمل لاس ان سولڈ اسٹاک میں ایبزارب ہو جائے. اب 317.17 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 58 سے، تو یہ تقریباً 18,396 روپے کا ان سولڈ اسٹاک ہمارے پاس بچا پڑا ہے. اب ہم ان سولڈ اسٹاک ہم نے کیلکولیٹ کر لیا، نارمل لاس اس میں ایبزارب کر کے. اب ہم کنسائنمنٹ اکاؤنٹ بناتے ہیں.
Nawaz Sugar Mill Limited Gujarat consigned 200 bags of sugar to their agent Mr. Arshad at Peshawar. پشاور میں ہم نے بھیجا ہے 200 کو 300 سے ملٹیپلائی کر دیں گے، یہ 60,000 ہو گیا. انٹری پاس کر دیں گے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ. یہاں پہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، سوال میں ایک ہی ایجنٹ ہے، اس لیے ہم کنسائنمنٹ ٹو ارشد اکاؤنٹ بھی لکھ سکتے ہیں، یا سوال میں چونکہ ایک ہی کنسائنی ہے، ایک ہی ایجنٹ ہے، لہٰذا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ. صرف کنسائنمنٹ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. 60,000 روپے سے ہم نے کنسائنمنٹ کو ڈیبٹ کرنا ہے. کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ کریڈٹ، یہ انٹری ہم نے پاس کر لی 60,000 روپے سے. اس کے بعد دے پیڈ یعنی نواز شوگر مل پیڈ 1,000 ٹورڈز فریٹ. کنسائنمنٹ ڈیبٹ کیش کریڈٹ، اس کی انٹری ہوگی کنسائنمنٹ ڈیبٹ کیش کریڈٹ. اگر ہم نے نقد پیمنٹ کر دی، اگر ہم نے چیک وغیرہ دیا ہے تو پھر ہم کریں گے کنسائنمنٹ ڈیبٹ بینک کریڈٹ سچویشن کے حساب سے. ہم نے انٹری پاس کر دی کنسائنمنٹ ڈیبٹ کیش کر دیں، اگر نقد ہے بینک کر دیں، دونوں ہی لکھ سکتے ہیں آپ. 1,000 یہ ایکسپینسز ہیں جو پے کیے ہیں کنسائنر نے. فریٹ وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں، بینک کے آگے تھوڑا فریٹ. اور اس کے بعد ڈیورنگ ٹرانزٹ 2 bags were completely damaged. اس کا ایفیکٹ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ایفیکٹ جو ہے اسٹاک آن کنسائنمنٹ پہ ہونا ہے، یہاں پہ ہونا ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، ریکارڈ کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. اینڈ مسٹر ارشد took the delivery of remaining consignment and immediately accepted a bill 20,000 for 2 months. 20,000 روپے ایک قسم کا انہوں نے ایڈوانس دیا ہے، بھیج دیا ہے نواز شوگر مل کو. نواز شوگر مل انٹری پاس کرے گا بل ریسیویبل ڈیبٹ کنسائنی ارشد جو ہے وہ کریڈٹ. بل ریسیویبل ڈیبٹ ارشد کریڈٹ. اب اس انٹری میں اگر آپ دیکھیں تو کنسائنمنٹ انوالو نہیں ہے. کنسائنمنٹ ٹو ارشد اور اکاؤنٹ ہے، صرف ارشد اور اکاؤنٹ ہے، دونوں ڈفرینٹ اکاؤنٹ ہیں. اس انٹری میں کنسائنمنٹ ٹو ارشد نہیں ہے، بلکہ اس انٹری میں بل ریسیویبل ڈیبٹ ارشد کریڈٹ ہے. تو اس لیے یہ 20,000 روپے کا ایفیکٹ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ میں نہیں ہوگا. اس کے بعد آفٹر 2 months دے رپورٹڈ، 2 مہینے کے بعد انہوں نے بتایا کہ 140 bags was sold ₹350 ایچ. اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیں گے 140 کو 350 سے. 140 ملٹیپلائڈ بائی 350 49,000 روپیز کا مال سیل ہو گیا ہے. کنسائنی کو یعنی ارشد کو ڈیبٹ کریں گے. ارشد ڈیبٹ کنسائنمنٹ ٹو ارشد کریڈٹ یا سمپل کنسائنمنٹ کریڈٹ. ارشد ڈیبٹ کنسائنمنٹ کریڈٹ، یہاں پہ ہم نے کنسائنمنٹ کو کریڈٹ کیا ہے، کنسائنمنٹ کی کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے مسٹر ارشد، اور تھوڑا سا آئیفن لگا کے یا بریکٹ میں لکھیں گے سیل، اور یہ 49,000 کی ہم نے ریکارڈنگ کر لی. اس کے بعد یہ اس کے ایکسپینسز ہیں. ہی ہیڈ انکرڈ دا فالوئنگ ایکسپینسز: گڈاؤن رینٹ 1,400، کلیئرنگ چارجز 1,800، کیریج آؤٹ ورڈ 600. اب 1,400 پلس 600 2,000 پلس 1,800 3,800 کی اکٹھی انٹری بھی پاس ہو سکتی ہے، یا تینوں انٹریز ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں. انٹری کی نیچر ایک ہی بنے گی، کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ارشد کریڈٹ. اکٹھی کرنا چاہیں تو سارے ڈیجٹ اکٹھی کر دیں. کنسائنمنٹ ڈیبٹ ارشد کریڈٹ 3,800 مسلینیس ایکسپینسز. اور اگر علیحدہ علیحدہ ریکارڈ کرنا ہے تو کنسائنمنٹ ڈیبٹ ارشد کریڈٹ 1,400 سے نریشن آئے گی گڈاؤن رینٹ، پھر کنسائنمنٹ ڈیبٹ ارشد کریڈٹ 1,800 نریشن میں کلیئرنگ چارجز کا ریفرنس دینا ہے، اور کنسائنمنٹ ڈیبٹ پھر ارشد کریڈٹ، اور اس میں ہم نے کیریج آؤٹ ورڈ کا ریفرنس دینا ہے. تینوں کو کمبائن کر دیں تو بھی ٹھیک ہے. سب میں آپ دیکھیں کنسائنمنٹ ڈیبٹ ہوا ہے، لہٰذا ہم کنسائنمنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور ارشد کو کریڈٹ کریں گے 3,800 سے. کٹھی انٹری ہم نے پاس کر دی. اس کے بعد ہی از انٹائٹل ٹو اے کمیشن آف 10% آن سیل. سیل پہ 10% ہم نے اس کو کمیشن دینا ہے.
یہ ہماری سیل ہے 49,000. اس کا 10% اگر ہم لیں گے تو وہ 4,900 بن جائے گا. سو کنسائنمنٹ ڈیبٹ کریں گے, ارشد کریڈٹ کریں گے. کنسائنمنٹ ڈیبٹ, ارشد کریڈٹ, اور نریشن میں لکھیں گے کمیشن آف دا کنسائنی یا کمیشن آف دا ارشد. ابھی اس اینٹری میں بھی کنسائنمنٹ ڈیبٹ ہوا ہے, لہذا ہم کنسائنمنٹ کو اس سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے, ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے, اور مسٹر ارشد بریکٹ میں لکھیں گے کمیشن. پوری کیلکولیشن بھی شو کر دی گئی ہے 4,900. اب یہاں تک سارا کام مکمل ہو چکا. یہ ہمارے ایکسپینس سائڈ ہے, یہ ہماری انکم سائڈ ہے سیل والی, اور یہ کلوزنگ سٹاک کی کیلکولیشن ہم کر چکے ہیں پہلے. کلوزنگ سٹاک کی انٹری بھی آپ پڑھ چکے ہیں. آپ جانتے ہیں سٹاک آن کنسائنمنٹ ڈیبٹ یا کنسائنمنٹ سٹاک اکاؤنٹ ڈیبٹ, کوئی لفظ استعمال کر لیں, اور کنسائنمنٹ کریڈٹ. تو یہاں سے ہم یہ انٹری کنسائنمنٹ کریڈٹ ہے, کنسائنمنٹ کی کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے. سٹاک آن کنسائنمنٹ, یہ اس کی ریکارڈنگ ہو گئی. یہ ہماری انکم سائڈ ہے, یہ ہمارے ایکسپینس سائڈ ہے. اگر ہم دونوں سائڈ کا رفلی ٹوٹل رف جگہ پہ لکھیں تو ہمارے ایکسپینسز زیادہ بن رہے ہیں, اور ہمارے جو ریونیوز ہیں وہ سیل جو ہے وہ کم بن رہی ہے, اس لیے ہمیں لاس ہو گیا. لاس آن کنسائنمنٹ ہم یہاں پہ ریکارڈ کر دیں گے, یعنی لاس آن کنسائنمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ, کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ, کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ. سو کنسائنمنٹ کو پھر ہم نے کریڈٹ کیا, اور پروفٹ اینڈ لاس کو ڈیبٹ کر دیں, یا لاس کو ہائفن لگا کے ڈیبٹ کر دیں. یہ ہم نے اس کا لاس یہاں پہ ریکارڈ کر لیا. تو یہ ہمارا اکاؤنٹ تھا. اس کے بعد ہم نے گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ کو کلوز کرنا ہوتا ہے. گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ ڈیبٹ, ٹریڈنگ اکاؤنٹ کریڈٹ. گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ ڈیبٹ, ٹریڈنگ اکاؤنٹ کریڈٹ. تو اس کو ہم یہاں پہ ریکارڈ کر لیں گے. ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ ڈیبٹ, ٹریڈنگ اکاؤنٹ کریڈٹ. کنسائنمنٹ اکاؤنٹ میں ریکارڈ نہیں ہوگا بلکہ گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ میں ریکارڈ ہوگا, اور یہ اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا. اب اس میں اس نے کہا کہ باقی پیسے اس نے بھیج دیے. یہاں پہ ہم کنسائنی کا اکاؤنٹ بنائیں گے, ارشد کا اکاؤنٹ. دوبارہ اس کو بناتے ہیں, سارے سوال کو پڑھتے ہیں. نواز شوگر ملز لمیٹڈ گجرات کنسائن 200 بیگز آف شوگر ٹو دیر ایجنٹ ارشد ایٹ بشاد 300 روپیز کاسٹنگ. 300 کو ہم 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے 60,000. کنسائنمنٹ ڈیبٹ ٹو گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ, ارشد اس میں انوالو نہیں ہے, لہذا ارشد کو یہ افیکٹ نہیں کرے گا. دے پیڈ 1,000 روپیز. کنسائنمنٹ ڈیبٹ کیش کریڈٹ, یہ بھی ارشد کو افیکٹ نہیں کرے گا. ڈیورنگ ٹرانزٹ 2 بیگز وار کمپلیٹلی ڈیمیجڈ, یہ بھی افیکٹ نہیں کرے گا. اور مسٹر ارشد ٹک دا ڈلیوری and immediately accepted a bill on him for ₹20,000. اس کی انٹری ہم نے پاس کی ہوئی ہے بل ریسیویبل ڈیبٹ ارشد کریڈٹ. تو یہاں سے ہم ارشد کو کریڈٹ کریں گے, ارشد کے اکاؤنٹ کو بل ریسیویبل سے 20,000. یہ پہلی انٹری افیکٹ ہو گئی. اس کے بعد آگے اس نے لکھا ہے 140 بیگز واز سولڈ 350 ایچ. اس کو ہم ملٹیپلائی کر چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں 49,000 روپیز. یہ ہمارا بنتا ہے 49,000 روپیز. سو 49,000 روپیز جو ہیں وہ ہم نے انٹری پاس کرنی ہے. ارشد ڈیبٹ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ یا کنسائنمنٹ ٹو ارشد کریڈٹ. سیل ہم نے کیا, نریشن میں لکھیں گے. یہاں سے ارشد ڈیبٹ ہوا, ارشد ڈیبٹ کنسائنمنٹ کریڈٹ. ارشد کو ہم ڈیبٹ کریں گے, کنسائنمنٹ سے آگے ڈیش لگا کے لکھنا ہے 49,000. سیل ہم نے ریکارڈ کر لی. ہی ہیڈ انکرڈ دا فالوئنگ ایکسپینسز, اس نے ایکسپینس کیے ہیں, اس کی انٹری ہم پاس کر چکے ہیں. کنسائنمنٹ ڈیبٹ ارشد کریڈٹ. اب ارشد کو ہم نے کریڈٹ کرنا ہے, یہ کنسائنمنٹ, اور یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں ایکسپینسز ڈیش لگا کے 3,800. یہ سارے ہم نے اکٹھا کر کے ایک انٹری پاس کی. پھر سیل پہ 10% کمیشن دینا ہے, سیل پہ 10% کمیشن. کنسائنمنٹ ڈیبٹ ارشد کریڈٹ, ارشد کو پھر کریڈٹ کرنا ہے کنسائنمنٹ سے, اور ڈیش لگا کے لکھنا ہے کمیشن. یہ کمیشن ہو گیا ہمارے پاس.
اب یہاں پہ سوال ہو گیا ختم، اس کو ہم بیلنس کر لیں گے. سو بیلنس کرنے کے بعد ہمارے پاس 20,300 روپے کا بیلنس بچتا ہے جو ہم نے اس سے وصول کرنا ہے، لینا ہے. اس کا ہمیں اس نے بینک ڈرافٹ دے دیا ہے. وہ بینک ڈرافٹ کی ہم انٹری پاس کر لیں گے. کنسائنر کی بک میں بینک ڈیبٹ کریں گے اور ارشد کریڈٹ کریں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ ایڈوانس کی اور بیلنس کی انٹری تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے، نیچر وائز دونوں ایک ہی. ارشد پیسے دے رہا ہے، ایڈوانس دے دے یا بیلنس دے دے. سو اس دفعہ پھر ارشد کو جیسے ایڈوانس کے وقت ہم نے کریڈٹ کیا تھا، بیلنس اس نے بھیجا ہے بینک ڈیبٹ ارشد کریڈٹ، تو پھر اس کو کریڈٹ کریں گے ارشد کو بینک سے 20,300، اور یہ سارا اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سیٹل ہو گیا اس ڈیٹ تک. تو اس طرح کر کے یہ ہم نے سارا اپنا ریوائزڈ کر لیا، جتنا شروع سے لے کر اب تک ہم نے پڑھا تھا، اور آج کا ٹاپک بھی بیچ میں ریکارڈ ہو گیا ہمارے. سو اس کو ذرا کائنڈلی آپ نے دوبارہ دیکھ لینا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. اگر کوئی پرابلم ہوا تو کائنڈلی ڈسکس کر لیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.